السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ خاص اس ٹاپک پر ہونے والی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرنے کے بعد رویا کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے یہ سوال رہا کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر سے لوگ رخصت ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا خاندان نہیں ہوگا جس نے اپنے گھر میں سے کسی نہ کسی فرد کو کھویا نہ ہو۔ کسی کے گھر میں سے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بہن بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے نانا نانی یا پھر دادا دادی، کسی نہ کسی کا انتقال ہر کسی کی زندگی میں ضرور ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ آپ کے سامنے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے دار حقیقی کی طرف رخصت ہونا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو فوت ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو یاد کیا کرتے ہیں، رویا کرتے ہیں، اور وہ کتنے سالوں تک رویا کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کچھ کنڈیشنز رہا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والا نیکوکار ہے یا پھر بدکار ہے۔ اگر نیکوکار ہے تو اس کا بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا کیا معاملہ رہتا ہے۔ اگر کوئی بدکار ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اسی کے ساتھ ایصال ثواب کے لیے جو طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی آپ کو، اچھا طریقہ جو ہے سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے، وہ طریقے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایصال ثواب کس طرح کیا جائے کہ جو مردے کو وہاں پر آسانی ملے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دو طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں اور دوسرے برے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب اچھے لوگوں کی یعنی مومنین کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ظاہر بات ہے، جب انسان مرنے والا ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ہلکے ہلکے بیمار ہوا کرتا ہے، پھر اس کی بیماری کا لیول یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بستر مرگ پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ بستر پر پہنچ جاتا ہے تو آس پاس اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی منہ کے اندر چمچ سے پانی ڈال رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ جب دیکھتا ہے کہ جو فرشتے روح کھینچنے والے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اس کو دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ اب بیان کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ زبان کے اوپر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے، جو جانکار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مرنے سے کچھ وقت پہلے انسان کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ بند بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ غیب کو دیکھ کر یعنی غیب کو سمجھ کر ایمان لانے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دیکھ لے گا فرشتوں کو اور دنیا داروں کو بتا دے گا کہ دیکھو ایسے ایسے فرشتے آ گئے ہیں، تو یہ غیب کی باتیں ہیں جو کھل جایا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے بندے کی زبان پر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ مردہ جو مرنے والا ہوتا ہے، وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت اب میری روح کو قبض کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ اگر مردہ جو ہے وہ نیکوکار ہے، نماز گزار تھا، دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا، تمام لوگوں کے ایکول لے کر چلا کرتا تھا، کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے اس نے، زندگی اپنی پرسکون گزاری، نہ ہی اپنی ذات سے اس نے کبھی کسی کو نقصان پہنچایا تھا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ خوش ہونے لگتا ہے، اندر ہی اندر وہ خوش ہونے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ بس اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اب بس جلدی سے مجھے دفنا کر میری قبر کے اندر پہنچا دیا جائے۔ تو جیسے ہی نیکوکار انسان کی روح کھینچی جاتی ہے، تو اب جب روح کھینچ گئی، مردہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اب روح کا جسم سے تعلق اتنی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے جب تک قبر میں دفنایا جائے گا۔ تو روح جو ہے وہ پاس کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے، تمام لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مردے کو اگر کوئی انسان ٹچ بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے اس جگہ پر ہاتھ لگایا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب نہانے کے لیے اس کو لٹایا جاتا ہے یا پھر اور دیگر کام اس کے اوپر مکھی وکھی بیٹھنے نہیں دی جاتی ہے، تو وجہ یہی ہوا کرتی ہے کہ مردہ ان تمام چیزوں کو فیل کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی باڈی کے ساتھ ایکٹیویٹی کری جاتی ہے، روح اس کی فیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مردہ برابر میں بیٹھا ہوا یہی کہہ رہا ہوتا ہے تمام لوگوں سے کہ جلدی سے مجھے غسل دے دو، جلدی سے میری جنازے کی نماز کروا دو، بہت جلدی کے ساتھ مجھے دفن کر دو، مجھے اپنے گھر کی طرف جانا ہے۔ وہ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بس آج میرا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، دنیا بہت خطرناک جگہ تھی، اب میں اپنے دار حقیقی کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے بہت جلدی کے ساتھ میری منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ تو نیکوکار کا تو یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ جلدی جلدی کر رہا ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ جلدی کرتا ہے کہ لوگوں سے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو کہ مجھے بہت جلدی سے میری قبر تک پہنچا دیا جائے۔ اور جو بدکار لوگ ہوا کرتے ہیں، اب بدکاروں میں آ جائے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سود کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جبر کر رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، بدکار سیاہکار لوگ، جن کے دلوں پر بالکل خدا کے ذکر کا بھی اثر نہیں ہوتا، کبھی ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا ہوا ہوتا ہے، جب ایسے لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بھی مریں گے تو اسی حالت میں مریں گے، یا تو کسی بستر پر موت آتی ہے، یا پھر کہیں راہ چلتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہی امکان ہوتے ہیں موت آنے کے۔ تو ایسے موقع پر جب ان کو موت آنے والی ہوتی ہے، تو فرشتہ جب آتا ہے موت کا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو ایسی بھیانک شکل کے اندر آیا کرتے ہیں، وہ ایسی بھیانک شکل کے اندر آیا کرتے ہیں کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ آپ نے بہت سے موقعوں پر دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ جو جنازے ہوا کرتے ہیں، ان کا چہرہ جب ہم دیکھا کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے ہوا کرتے ہیں، لیکن کچھ جنازوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت سارے اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آنکھیں بند ہی نہیں ہو پاتی۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی؟ یہی وجہ ہے کہ جو مردہ اچھی کنڈیشن میں تھا دنیا میں، یعنی اس نے زندگی اچھی سے گزاری، تو وہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے، اور جو انسان دنیا کے اندر گناہوں میں ملوث رہا، دنیا کی عیش و عشرت میں کھویا رہا، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو خالی رکھا، تو اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ اس کے سامنے جب فرشتہ آتا ہے موت کا، تو وہ اس کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کون سی ایسی شے میں نے دیکھ لی جو آج تک کبھی میری آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب اس بندے کی روح کھینچی جاتی ہے تو اس طرح سے کھینچی جاتی ہے کہ جیسے بیری کا ایک پیڑ ہو، کانٹے دار پیڑ ہوا کرتا ہے بیری کا، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں، اس بیری کے پیڑ کے اوپر ایک کاٹن کا کپڑا جو آتا ہے نا، بالکل ہلکا والا کاٹن کا کپڑا، اس کپڑے کو ایسے ڈال دیا جائے، اور اس کپڑے کو پھر بہت بے رحمی کے ساتھ کھینچا جائے، تو وہ کپڑا کیسے ریشہ ریشہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اس مردے کی مثال لی جاتی ہے کہ جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے کھینچا جاتا ہے۔ اور نیکوکار کی روح کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام عرض کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، جب تم روح کھینچنے جاتے ہو بندوں کی، تو وہ کیا کنڈیشن رہا کرتی ہیں، تم کون سی صورت میں جایا کرتے ہو؟ کیونکہ انبیاء کرام سے جب بھی فرشتوں کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ زیادہ تر کسی انسانی شکل میں ہی آیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے اسرائیل، مجھے اپنا وہ چہرہ دکھاؤ کہ جب تم کسی کی روح کھینچنے جاتے ہو تو کون سی شکل اختیار کر لیا کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، جی حضور، ابھی دکھاتا ہوں، آپ اپنا چہرہ دوسری سائڈ کر لیجئے، میں ابھی اپنی وہ شکل دکھاتا ہوں کہ جب میں بندہ مومن کی روح کھینچنے جاتا ہوں تو کون سی شکل میں جایا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری سائڈ کر لیا، اب ادھر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، دیکھیے میری طرف۔ اب جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں اے اسرائیل، تمہارا نام تو ایسا خطرناک ہے کہ تم ملکۃ الموت ہو، موت کا فرشتہ ہو، لیکن تمہارے چہرے پر یہ حسن و جمال دیکھنے کے بعد تو ایسا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی روح کب قبض کر لی تم نے۔ تمہارے اندر سے ماشاءاللہ اتنی خوشبوئیں نکل رہی ہیں، چہرے پر اتنا نور ہے، تمہارے سائز کو، قد و قامت کو دیکھ کر انسان اسی کے اندر کھو جائے گا، اسے پتہ ہی کہاں چلے گا کہ اس کی روح نکل گئی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خلیل اللہ، یہ جو میرا چہرہ ہے، یہ جو میں نے ابھی اپنا گیٹ اپ اختیار کر رکھا ہے، یہ وہ گیٹ اپ ہے کہ میں جب کسی مومن کے پاس پہنچتا ہوں تو میری شکل و صورت یہی رہا کرتی ہے، اور میں اس کی روح کھینچ لیا کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ جیسے آٹے کے بیچ سے بال کو کھینچ لیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹے کا کٹا رکھا ہے، بنا گتھا ہوا آٹا، اس کے اندر اگر کوئی بال ہو، اس کو کھینچ لیا جائے تو اس کو آٹے کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس طرح سے آپ روح کھینچ لیتے ہوگے تو کسی کو پتہ ہی کہاں چلتا ہوگا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خلیل اللہ، کہ میں اسی طرح سے روح کھینچتا ہوں کہ جیسے آٹے کے بیچ سے بال نکال لیا جائے، تو مومن کو صرف اتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام اور کرو کہ اب مجھے وہ شکل بنا کر دکھاؤ کہ جو تم کافروں کے پاس، منافقوں کے پاس اور مکار، سیاہکار، بدکار لوگوں کے پاس جایا کرتے ہو، تب کون سا گیٹ اپ اختیار کیا کرتے ہو۔ تو پھر سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ جو ہے دوسری سائڈ کو دیکھیں، اور پھر میں وہ والا گیٹ اپ اختیار کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری سائڈ چہرہ پھیر لیا پیچھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر سے اپنی شکل و صورت چینج کرنا شروع کر دی۔ تو جب
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پورا اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا تو اس کے بعد عرض کی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ دیکھیے میری طرف، اب میں نے وہ روپ اختیار کر لیا ہے کہ جس کو لے کر میں کافروں کے پاس، بدکاروں کے پاس، منافقوں کے پاس جایا کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے ہی ان کے دل پر ایسا لرزہ طاری ہوا، کیونکہ بہت اونچی ان کی ہائٹ ہو گئی تھی، آنکھوں کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، کانوں کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، منہ کے اندر سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ تو اس کنڈیشن میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو وہ فرمانے لگے کہ اے اسرائیل، اتنا خطرناک روپ اختیار کر کے تم منافقوں کے پاس، کافروں کے پاس جایا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور، جیسا کہ آپ نے قرآن عظیم کے اندر بھی سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب کسی انسان کی خوبصورتی میں انسان کھو جایا کرتا ہے، جب کسی انسان کی خوبصورتی میں انسان کھو جایا کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اسی طرح جیسے حضرت زلیخا کے بارے میں آتا ہے کہ تمام عورتیں ان کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی کہ تم تو یوسف کے اوپر ایسے فدا ہو گئی، یوسف تو تمہارے غلام ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک نیبو، ایک چھری تمام عورتوں کے ہاتھ میں دے دی تھی، اور سامنے سے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ ادھر سے چل کر آئیے۔ جب یوسف علیہ السلام چل کر وہاں پر آئے تھے تو تمام عورتوں نے نیبو کے چکر میں اپنی انگلیاں تک کاٹ لی تھیں، لیکن ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کب اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ تو اسی صورت مومن جو بندہ ہوتا ہے اس کی روح نکالنے کا بھی سسٹم یہی ہوا کرتا ہے کہ اتنی خوبصورت شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آتے ہیں کہ وہ بندہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی خوبصورتی میں کھو جایا کرتا ہے، اور کھو جانے کے بعد وہ بالکل اسی چیز میں مصروف ہو جایا کرتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کا نظارہ کرے، اور یہ آرام سے اس کی روح نکال لیا کرتے ہیں۔ لیکن جو کافر بندہ ہوا کرتا ہے، منافق ہوا کرتا ہے، جو بدکار و سیاکار ہوا کرتا ہے، اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے کہ جیسے بیری کے جھاڑ پر کسی کوٹن کے کپڑے کو زور سے کھینچ لیا جائے، جس طرح وہ تار تار ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح جو بندہ کافر ہوا کرتا ہے یا منافق ہوا کرتا ہے، اس کی روح نکالنے کا کام اسی طرح کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موت کے فرشتے روح نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا ٹائم جو ہے مقررہ وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ بتاؤ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے؟ تو اس وقت یہی فرمایا، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ بندہ جس طرح کسی بیری کے جھاڑ کے اوپر کاٹن کے کپڑے کو کھینچے، جتنی تکلیف اس کپڑے کو ہوا کرتی ہے، اسی طرح سے باڈی جو ہے وہ تار تار ہو جایا کرتی ہے، روح کھینچنے میں اتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ ساری تکلیفیں جو میری امت کو دینے والے ہو روح کھینچتے وقت، وہ ساری تکلیفیں مجھے دے دو اور میری امت کی روح بآسانی کھینچ لینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو بندہ آپ کی امت میں نیک ہوگا، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، آپ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہوگا، اور ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوگا، اس کی روح ہم اس طرح سے کھینچیں گے کہ جیسے آٹے کے بیچ سے بال نکال لیا جائے۔ تو یہ وعدہ بھی ہو چکا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جو بندہ نیکوکار ہوگا اس کی روح کو اس طرح سے کھینچا جائے گا، اور جو بدکار ہوگا اس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہوگا۔ اب رہی بات کہ کتنے ٹائم تک مردہ جو ہے اپنے گھر والوں کو یاد کیا کرتا ہے۔ دیکھیں، مردہ اپنے گھر والوں کو ہر ٹائم ویسے تو یاد کرتا ہے، جو بدکار بندہ ہوتا ہے وہ ہر ٹائم اپنے گھر والوں کو یاد کر کر کے روتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ جو نیک بندہ تھا اس کی جب روح نکلی تو وہ بہت ہی زیادہ جلدی کرتا ہے کہ بس جلدی سے مجھے قبر تک پہنچا دیا جائے، جلدی سے مجھے قبر تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن جو بندہ بدکار، سیاکار، خطا کار تھا، وہ کیا کیا کرتا ہے کہ جیسے اس کی روح کھینچی، روح کھینچنے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا جنازہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، تمام لوگ رو رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو جا جا کر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ ارے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ میری باڈی کو رکھ کر یہاں پر کیوں رو رہے ہو؟ تم یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں میرے آس پاس مجھے گھیرے ہوئے بیٹھے ہو؟ اور جب اس نے یہ باتیں سننا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی جلدی سے قبر کھودی جائے، جلدی اس کی باڈی کا ناپ لیا جائے، جلدی اس کے لیے کفن کا انتظام کیا جائے، نہانے والوں کا انتظام کیا جائے، تو دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا کرتا ہے۔ وجہ کیا رہتی ہے اس کی؟ کیونکہ اس نے دنیا سے بہت ہی زیادہ دل لگا لیا تھا، دنیا سے اتنا زیادہ دل لگا لیا کہ اب مرنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ دنیا میں نے کچھ آخرت کے لیے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ جب قبر کے اندر مجھ سے سوال و جواب کیے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
میرے سامنے آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا کہوں گا، میں کیا کروں گا ایسے موقع پر؟ تو یہی سوچ سوچ کر یہ گھبرا جایا کرتا ہے اور اتنا زیادہ ڈر جایا کرتا ہے کہ رونے لگتا ہے، اور روتے روتے یہ اپنے سارے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جیسے دفنایا جا رہا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اس کو کفن دیا جا رہا ہے، اس کو غسل دیے جا رہا ہے۔ جب لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب بندے کو قبر کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، ہلکے ہلکے تختے لگانا شروع کیے جاتے ہیں، تو یہ دب بھی اندر سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اندھیری کوٹری میں رکھ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن ہمارے کان ان باتوں کو سن نہیں سکتے کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ آخری تختہ قبر کا لگا دیا جاتا ہے اور بندے اس کی قبر کو مٹی دے کر جانے لگتے ہیں، تو جو لوگ اس کے رشتہ دار دوست و احباب جاتے ہیں تو ان کے پیروں کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے، جیسے چپلوں کے اندر سے آواز آیا کرتی ہے، تو اس آواز کو سننے کے بعد یہ بندہ اتنی زور سے چیخ مارتا ہے، اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ آس پاس کے اگر لوگ سن لیں تو ان کے کانوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے بالکل اندھیری غار میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، ارے میں نے تمہارے اوپر اپنی زندگی نچھاور کر دی، ارے میں نے بڑی محنتوں سے اپنے گھر کو بنایا تھا، مجھے یہ کہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ اس طرح کی باتیں جب یہ مردہ کرتا ہے، لیکن کسی کے بھی کانوں میں اس کی آواز نہیں آتی، تمام لوگ واپس اپنے گھر کی طرف آ جایا کرتے ہیں، اب اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اب آپ نے سنا کہ نیک انسان تھا تو وہ اپنی قبر میں جانے کی جلدی کر رہا تھا، لیکن بدکار انسان تھا تو وہ اپنی قبر سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیک انسان کے کیا معاملات رہتے ہیں کہ جیسے اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو فوراً جنت میں اپنا مقام دکھنا شروع ہو جایا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے بس جلدی سے چلو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کاموں کے اندر بہت ہی زیادہ جلدی کرنی چاہیے، جس میں سے سب سے پہلا کام، اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مہمان آ گیا، کھانے کے ٹائم پر بھی آپ کے گھر اگر مہمان آیا ہے تو آپ لوگ یہی سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ اچھا ہی ہے چلا جائے تو بہتر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان آیا ہے، کہیں دور سے آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو، تو یہ بھی ایک سنت کریمہ ہے، آپ اس کو ضرور اپنائیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری چیز بتائی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو کفن دینے میں، اس کی نماز جنازہ میں اور اس کو دفن کرنے میں بہت ہی زیادہ جلدی کرو کہ بہت تیزی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو اس کی قبر کے اندر رحمتیں، برکتیں اور تمام طرح کی اس کی نعمتیں رکھ دی جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم دیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے جاتے ہیں دفنانے میں، تو وہ رحمتیں برکتیں جو ہیں ہلکے ہلکے کم ہونا شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح جب گناہ گار بندہ مرتا ہے تو اس کی قبر کو عذاب سے بھر دیا جاتا ہے، عذاب اس کی قبر میں بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جلدی اس کو دفن کر دیتے ہیں تو وہ اتنا ہی عذاب رہتا ہے، لیکن اگر ہم دیری کرتے ہیں اس کے اندر، کہ دیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کر دیں گے ابھی دفن، ہم ہلکا سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو، تو اس کے عذاب کو بڑھایا جاتا ہے۔ ادھر نیکوکار کی قبر کا کیا معاملہ ہے کہ اس کی قبر سے رحمتیں ہلکے ہلکے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، آپ لیٹ کر رہے ہیں، ادھر رحمتیں کم ہو رہی ہیں، ادھر مردہ گھبرا رہا ہے کہ مجھے جلدی سے دفن کر دیا جائے، ادھر کیا ہے بدکار کے ساتھ میں کہ اس کے عذاب کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کام میں بھی نبی کریم فرماتے ہیں کہ جلدی کرنا چاہیے۔ اور ایک اور کام، اگر آپ کسی سے قرضہ لے لیں تو قرضہ لینے کے بعد اس کو ادا کرنے میں بھی آپ کو بہت ہی زیادہ جلدی کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ٹال ٹال کر اس کو سالوں لگا دیے، آپ کے نیت میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس کو قرضہ دے دیں، تو کسی سے اگر آپ نے قرضہ لیا ہے تو قرضہ بھی آپ ضرور ادا جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ اذان سن لیں تو اذان کے فوراً بعد آپ نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیں، نماز میں جلدی کرنا شروع کر دیں۔ یہ کچھ سنتیں تھیں جو باتیں ضمن میں آ رہی تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اسی کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ اچھے لوگوں کا میں نے بتایا آپ کو کہ مرتے وقت کیا معاملہ رہتا ہے، اور برے لوگوں کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مرتے وقت کیا معاملہ رہتا ہے۔ اب رہی بات اس چیز کی کہ مردہ کتنے ٹائم تک روتا ہے، دیکھیں مردہ کتنے ٹائم تک روتا ہے یہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا ہی، لیکن آپ یہ سن لیں کہ مردہ اپنے گھر کبھی آتا ہے یا پھر نہیں آتا۔ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں، اور زیادہ تر اب تو مشہور زمانہ یہی بات ہو چکی ہے کہ مر گئے بات ختم ہو گئی، لوگ یہی کہہ رہے ہیں اب کہ مر گئے بات ختم ہو گئی، اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ حدیثوں کی طرف آئیں، حدیثوں کے اندر آپ کو ثبوت ملیں گے کہ مر گئے دنیا سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جایا کرتا ہے تو دنیا میں اس کے اعمال سے تعلق ختم ہو جایا کرتا ہے، یعنی اب نہ ہی وہ کوئی اچھا عمل کر سکتا، نہ ہی وہ کوئی برا عمل کر سکتا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بندے کو پھر ہم فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس بندے کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔
ٹھیک ہے، اصال ثواب کا مطلب اس بندے کے لیے صدقہ کیا جائے، خیرات کیے جائیں، اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی جائیں، اس کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے جس کی وجہ سے اسے وہاں پر ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو چکی ہے، اور اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مجھے کوئی نہ کوئی وصیت فرماتی جو ان کے ایصال ثواب کے لیے کام آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور وہ تمہیں وصیت کرتی، لیکن تم ایک کام یہ کر لو کہ اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو، ٹھیک ہے، ایک کنواں کھدوا دو، اور اس پر لکھ دیا گیا باقاعدہ کہ سعد کی ماں کا کنواں۔ اس کنویں کے اوپر لکھا ہوا تھا تمام لوگ جو وہاں سے گزرا کرتے تھے، راستے سے پانی پیا کرتے تھے، تو اس پانی پینے کا ثواب ان کی والدہ کو ملا کرتا تھا۔ تو یہ ہے کچھ اصال ثواب کی حدیثیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں، جو آج لوگ منع کیا کرتے ہیں۔ اب رہی بات دوسری طرح کے اصال ثواب کی، تو کچھ اصال ثواب ایسے ہیں جو صدقہ جاریہ کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کوئی انسان مر گیا دنیا سے، اس نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کرائی اس کی، یعنی اس کے بچے قرآن بھی پڑھنا جانتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے بھی آرافتہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسن سلوک بھی ان کے اندر موجود ہے، دنیا داری بھی نبھا رہے ہیں اور دین داری بھی نبھا رہے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد کسی کو، مان لیں آپ نے کسی کو مولوی بنا دیا یا اپنے بچے کو مولوی بنا دیا، اس آپ کے بیٹے نے دوسرے لوگوں کو مولوی بنایا، اب جہاں تک آپ کے لگائے ہوئے پیڑ سے پھل پہنچ رہے ہیں وہاں تک آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ خود عالم دین تھے اور آپ نے اپنے پیچھے سینکڑوں طلبہ کو عالم دین بنایا، اب وہ سینکڑوں طلبہ ہزاروں کو عالم دین بنائیں گے، اور وہ ہزاروں طلبہ لاکھوں کو عالم دین بنائیں گے، تو یہ صدقہ جاریہ کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک کام ایسا کر کے چلے جائیں، اپنے پیچھے مدرسہ کھول دیں، مسجد کھول دیں، یا پھر اپنی کوئی زمین ہے وہ وقف کو دے دیں کہ جس پر اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کر لیے جا سکے، تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہوا کرتی ہیں یہ صدقہ جاریہ کے اندر آیا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ان تمام کاموں کو کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ڈھیروں ثواب وہاں ملتا رہے گا اور آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تو ہوتا ہے اصال ثواب کا، کہ اس طرح سے آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اور اس طرح آپ کو مرنے کے بعد بھی اصال ثواب ملتا رہے گا۔ اب رہی بات گھروں کے اوپر روحیں آتی ہیں یا پھر نہیں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مر گئے بات ختم ہو گئی، نہ ہی روح کا کوئی تعلق گھر سے رہتا ہے نہ ہی گھر والوں سے رہتا ہے، تو وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ ان حدیثوں کی طرف غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر روحیں گھروں پر آیا کرتی ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے دن؟ فرمایا کہ ایک عاشورہ کا دن، کہ روحیں گھر پر آیا کرتی ہیں، دونوں عیدوں کے دن، عید اور بقرعید کے دن، اور خاص طور پر شب جمعہ، یعنی جمعرات سے جمعے کے بیچ کی جو رات ہوا کرتی ہے، اس رات میں روحیں گھروں پر آیا کرتی ہیں، اور آنے کے بعد میں اپنے گھر پر سوال کیا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ اصال ثواب کیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے۔ اگر گھر والے اصال ثواب کر دیا کرتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سنی حضراتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن فاتحہ ضرور دلائی جاتی ہے، وہ اسی لیے دلائی جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، بزرگ ہمارے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جمعرات کے دن فاتحہ دلائی جاتی ہے، فاتحہ خوانی کے بعد جب اصال ثواب کر دیا جاتا ہے تو روحیں خوش ہوتی ہوئی اپنی قبروں کی طرف واپس چلی جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر گھر کے اندر اصال ثواب نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچتے ہیں، رشتہ دار بھی نہیں کراتے ہیں تو پھر عزیز داروں کے پاس پہنچتے ہیں، پھر محلے میں کسی گھر کے پاس پہنچتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے کوئی اصال ثواب کر رہا ہے، اور نہیں کرتا تو پھر روحیں روتی ہوئی واپس جاتی ہیں۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ روحوں کا تعلق ضرور آپ سے رہتا ہے۔ دیکھیں مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں۔ آپ نماز کے بعد ان کو اصال ثواب کریں، کبھی 2 نفل پڑھ کے ان کو اصال ثواب کر دیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانے کے آگے ہی ہاتھ رکھ کے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کہیں بھی آپ ہو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اب قبرستان کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جس ٹائم آپ گھستے ہیں قبرستان کے اندر تو مردہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ قبرستان کے اندر جب بھی داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سن رہا ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ جو سلام ہے، سلام کیا جاتا ہے، اور مردے اس کا جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ جب جواب دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ جب ہمیں قبر پر جانا ہے، اپنے کسی دوست و احباب کی یا اپنے والدین کی قبر پر ہم جب پہنچیں تو ہم اس طرح سے پہنچے کہ ان کے چہرے کی طرف سے داخل ہوں تاکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کعبے کی طرف کو چہرہ کر دیا جاتا ہے،
مرنے کے بعد، تو آپ اسی سائٹ سے داخل ہوں اور آپ جانے کے بعد وہاں پر دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ اب دعا پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، دیکھیں بہت ہی آسان سی چیز ہے، آپ صرف الحمد شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ آپ ہاتھوں کو اٹھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ پھر سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح آپ کو 2 مرتبہ اور پڑھ لینا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر ایک بار پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 3 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ۔ جو درود شریف آپ سے آتا ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اصالہ ثواب کرنا شروع کر دیں کہ اے پروردگار، جو میں نے یہاں پر کھڑے ہو کے یہ آیت کریمہ پڑھی ہیں، درود پاک پڑھا ہے، جو بھی میں نے کچھ پڑھا ہے، اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اس کو معاف فرما کے اپنی جناب میں قبول فرما۔ الہ العالمین تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ مولا جملہ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان تمام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش قبول فرما۔ اسی طرح آپ اولیاء کرام کا ذکر کر لیں کہ تمام اولیاء کرام خصوصاً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ اولیاء کرام پیران اعظام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش قبول فرما۔ اور خاص طور پر اس قبرستان میں جہاں پر میں حاضر ہوں، جو مسلمان گزر چکے ہیں اور اپنی قبروں کے اندر آرام فرما ہے، مولا ان کے اوپر اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اور خاص طور پر جس صاحب کے پاس یعنی اپنے والد کے پاس یا والدہ کے پاس یا بھائی کی قبر پر آپ کھڑے ہیں، آپ اس کا نام لے کر یہ کہیں کہ خاص طور پر اپنے بھائی کو میں ثواب کرنا چاہتا ہوں، مولا اس کی روح پر اس کا ثواب پیش قبول فرما۔ اور دنیا فانی سے جو مسلمان بحالت ایمان تشریف لے جا چکے ہیں ان تمام کی روح پر اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ مولا اس فاتحہ خوانی کی برکت سے تمام کو گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرما، تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی تیاری آخرت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح سے آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے اصالہ ثواب کا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے سے ایک قرآن عظیم کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اور جب اس طرح سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے کہ آپ کے قبر والے مردے کو بھی اور دیگر جو حضرات وہاں مدفون ہیں ان تمام لوگوں کو بھی بہت ہی زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو میں نے تینوں باتیں کلیئر کر دی کہ کون سے مردے ہیں جو رویا کرتے ہیں، کون سے مردے ہیں جو خوش ہوا کرتے ہیں اپنے قبر کو جانے کے لیے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر قبر کے اندر عذاب ہوا کرتا ہے، اور مردہ کتنے سالوں تک رویا کرتا ہے۔ دیکھیں جو بدبخت ہے وہ تو زندگی بھر اس کو رونا ہی رونا ہے، لیکن جو مسلمان انسان تھا اور مومن بندہ تھا اور نیک وکار تھا، اس کا یہی معاملہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بالکل خوف و خطر سے دور ہوگا اور آرام سے اپنی زندگی کو چین و سکون سے گزار رہا ہوگا وہاں والی زندگی کو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔